عدالت بھی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے. عمران خان صاحب بتائے وہ کہاں سے علاج کرانا چاہتے ہیں, وہ علاج بھی کرا دیں گے, اور اگر وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو درخواست دے دیں. یہ بقول تارڑ صاحب یہ معمولی طبی کارروائی تھی 20 منٹ کی. رانا صاحب کہہ رہے ہیں جو انہوں نے چاہا, جیسے چاہا ہم نے ویسے کر دیا. وہ تو جب سے چاہ رہے ہیں علاج معالجہ کروانا تب سے تو ہو نہیں رہا تھا. شکایت کر رہے ہیں 85% ایک سابق وزیر اعظم کی آنکھ کی بینائی اگر خراب ہو چکی ہے تو یہ غفلت تو ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اجمل جامی صاحب. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے, ہم یہ 85% کو ذرا تھوڑا سا اس کو جج کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کو ایلابوریٹ کرتے ہیں. میں بھی چشمہ پہنتا ہوں, آپ بھی پہنتے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی بینائی باقی ہے اور کتنی چلی گئی ہے؟ کین یو ٹیل می؟ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں جی. ٹھیک ہے, اسی طرح میں بھی ڈاکٹر نہیں ہوں, صحیح. اور میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میری کتنی بینائی باقی ہے اور کتنی چلی گئی ہے. سو جو بندہ بیمار ہوتا ہے وہ اپنی بات خود یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری 15% رہ گئی ہے اور 85% بینائی میری چلی گئی ہے. یہ اس کو آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک آتھینٹک بات نہیں ہے. آتھینٹک بات وہ ہوگی جو آپ کا آپتھالمسٹ جو ہے وہ آپتھالموجسٹ وہی کرے گا, اور جو ان کی ٹیم نے, ڈاکٹروں کی ٹیم نے گئی تھی جو ماہر امراض کے اسپیشلسٹ ہیں, ان کی رپورٹ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی 85% کی بینائی جو ہے تو چلی گئی. بینائی ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے عمر کے ساتھ سب کی کم بھی ہوتی ہے, بیماری بھی آتی ہے. حکومت کی رسپانسبلٹی یہ ہے 5 سے 6 روز پہلے قبلہ اختیار صاحب 5 سے 6 روز پہلے پیمز اسپتال نے جو رپورٹ جاری کی, جو حکومت کے وزراء نے بھی آگے شیئر کی, اس میں ماہرین نے کہا کہ دائیں آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کی تشخیص ہوئی ہے اور رپورٹ اہل خانہ کو موصول ہوئی ہے. اس میں بتایا گیا کہ ان کی دائیں آنکھ میں نظر کی کمی کی شکایت ہے اور پیمز اسپتال کے سینئر اور مستند ماہر امراض چشم نے ان کی آنکھوں کا معائنہ کیا. اس میں سلٹ لیمپ معائنہ, فنڈوسکوپی, آنکھ کے اندرونی دباؤ کی پیمائش اور دیگر جو پروسیجرز ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن جو CRVO نامی بیماری ہے, یہ واقعی خطرناک ہوتی ہے سیج میں, اس کے بارے میں خدشہ ہے. ماہرین بتاتے ہیں کہ بینائی جا سکتی ہے, اور پھر اسپتال میں فالو اپ علاج تجویز کیا گیا. پھر ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب تجویز کردہ طریقہ علاج کے لیے پیمز اسپتال منتقل کرنے کی تصدیق کی اس رپورٹ نے. تو یہ تو وہ رپورٹ بھی بتا رہی ہے کہ ہاں انہیں یہ مرض لاحق ہے. حکومت کے پاس تو خیر یہ تو بات کوئی نہیں ہے نا. میں آپ کو یہی بات بتا رہا تھا کہ جو بندہ آپ حکومت کی قید میں ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہوتا ہے. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے, بیماری کو آتے ہوئے کوئی روک نہیں سکتا. اب آپ تو جیل میں نہیں تھے, آپ کو بھی آنکھوں کی بیماری ہوئی, آپ کا نظر کم ہوا. میں بھی ابھی جیلوں میں تو میں بہت گیا ہوں, لیکن میری بینائی جو ہے وہ جیل سے باہر ہی ڈسٹرب ہوئی ہے, اور میں چشمہ میں نے لگانا شروع کر دیا. میں ابھی بھی اپنے ڈاکٹر کے پاس 2-3 دن پہلے ہی گیا تھا. حکومت کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی قیدی بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کرائے. اس میں کوئی کمی نہیں رکھی گئی, کوئی اس میں سستی نہیں کی گئی, اور کوئی اس میں جو ہے ارریسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. ہم خود جیل میں تھے, ہم جب بیمار ہوتے تھے تو جیل کا جو داروغہ ہوتا ہے, جیل کا جو سپرڈنٹ ہوتا ہے, وہ رسپانسبل ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو بتائے. ڈاکٹر خود علاج کرتا ہے یا باہر سے ڈاکٹروں کو بلواتا ہے یا مریض کو ہاسپٹل شفٹ کرتا ہے. دس از دا کور ریسپانسبلٹی, دس از دا کور ریسپانسبلٹی آف دا جیل سپرنٹینڈنٹ, اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے. ہاں ایج کے ساتھ چیزوں میں فرق آتا ہے. پیراگراف نمبر 7 میں عدالت کے معاون یہ لکھتے ہیں کہ جیسے ان کی ملاقات شروع ہوئی تو خان صاحب نے انہیں کہا کہ میں بڑے اہم نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ حالیہ 3 ماہ میں جو جیل سپرنٹینڈنٹ تب کے تھے غفور انجم, ان سے بار بار کہا گیا, بار بار بتایا گیا کہ شکایت ہے, لیکن انہوں نے اس پر کان نہ دھرے. اس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر جیل سپرنٹینڈنٹ نے کوئی کوتاہی کی ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا, ٹھیک ٹھاک ہوگا, قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. لیکن آپ پیراگراف نمبر 12 بھی پڑھی ہے, اور پیراگراف نمبر 12 میں یہ واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں قید تمام قیدیوں میں سب سے زیادہ پریویلیج قیدی اگر کوئی ہے تو نہیں, میں اس پہ بھی عمران خان نہیں, اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ موسٹ پریویلیج قیدی. میں وہ آتا ہوں آپ جو نقطہ آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں, لیکن سپرنٹینڈنٹ جو اڈیالہ جیل تھے, کیا ان کو اسی لیے پھر تبادلہ کیا گیا تھا کہ وہ کئی غفلت کے مرتکب ہوئے تھے؟
نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا بیکاز یہ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن سرکاری لوگوں کی روٹین مطابق بھی کسی کا ٹینور پورا ہو جاتا ہے، کہ کسی ایڈمنسٹریٹو وجہ سے بھی کسی کے تبادلہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن میرے پاس یہ انفارمیشن اس وقت بالکل نہیں ہے فرسٹ ہینڈ کہ میں آپ کو دوں کہ کسی ارریسپانسبلٹی پر ان کو وہاں سے ریموو کیا گیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو پھر بتاؤں کہ اگر آپ ماضی میں کمپیئر کریں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ، جب وہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم تھے، نواز شریف کے ساتھ، صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ، یا پھر کوئی بھی آپ کسی کے ساتھ بھی، تو ان سب میں موسٹ پریویلیجڈ قیدی یا سابق وزیر اعظم میں اگر کوئی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہے، جن کو کھانا، ورزش کی مشینیں، ٹی وی، اخبار، دوائی، ڈاکٹر، دن میں 3 بار بلڈ پریشر کا میں معائنہ ان کرنا، پہ میں آؤں گا یقیناً جی، ساری چیزیں۔ میں یقیناً ان معاملات پہ بھی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ ٹی وی کا آپ نے ذکر کیا، ٹی وی تو ہائر کا لگا ہوا 32 انچ کا، لیکن جب سلمان صفدر نے جیل انتظامیہ کو کہا کہ یہ چلائیں تو وہ تو چلتا ہی نہیں تھا جی، اس ٹی وی کا کیا ذکر کرنا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا، یہ رپورٹ میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے جناب۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کی معلومات کر لیتے ہیں، بالکل لکھا ہوا ہے۔ لیکن لیکن اس سے پہلے حضرت جو آپ نے فرمایا میاں صاحب کے حوالے سے یا دیگر جو سیاسی قیدی رہے ماضی میں، تو کیا ہم نے تاریخ کو رپیٹ ہی کرنا ہے؟ ایک بات، دوسری بات ہے کہ جب میاں صاحب جیل میں تھے، جیسے ان کے پلیٹلیٹ گرے، صحت خراب ہوئی، تو اسی وقت کی حکومت نے پریس کانفرنس کی ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا کہ ان کی بلڈ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں، اور پھر انہیں باہر جانے کی اجازت دی گئی عدالت میں، جو کچھ وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی ان کی صحت کے حوالے سے جب تشویش پیدا ہوئی تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب میاں صاحب کو تشویش پیدا ہوئی ان کی صحت کی تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، تو کیا اب موجودہ حکومت بھی خان صاحب کی اس تشویش کو لے کے انہیں فیسیلیٹیٹ کرے گی علاج معالجے کے لیے؟ دیکھیں، اول تو نواز شریف کی صحت پر جب ہم نے کمپلینٹ کی اور بارہا کی، تو آپ کو یاد ہوگا پہلے تو اس کا تمسخر اڑایا گیا کہ یار یہ لوگ جیل میں جا کے بیمار کیوں ہو جاتے ہیں، ان کو بیماریاں بڑی یاد آ جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے تو مردوں کے تابوتوں پر بھی جملے کسے گئے تھے، اور یہاں تک کہ اس وقت کے وزیر اعظم واشنگٹن میں کھڑے ہو کر ایسے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ ذرا مجھے جانے دو، پاکستان پہنچنے تو یہ اے سی شیسی تو میں بھی اترواتا ہوں، یہ ٹی وی شیوی میں نکلواتا ہوں۔ ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں، ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو جیل میں ہوتا ہے، عدالت نے ان کی آزادی پہ قدغن لگائی ہوتی ہے، زندگی سے کھیلنے کی کسی کے پاس نہ اجازت ہے، نہ اختیار ہے، اور نہ کبھی ایسے ہوگا۔ ہاں، جہاں تک آپ نے بات کی باہر جانے کی، تو نواز شریف کی صحت کے ایشوز ایسے ہو گئے تھے کہ پہلے عمران خان صاحب نے اپنی تسلی کے لیے سرکاری ڈاکٹر بھجوائے، پھر جب ان پہ بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے شوکت خانم کے ڈاکٹروں کی ٹیم بھجوائی، جب ان کی رپورٹ آئی تو ان کے بعد پھر نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجا گیا۔ لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی تسلی پیمز کے ڈاکٹروں سے نہیں ہوئی تو عدالت بھی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ عمران خان صاحب بتائے وہ کہاں سے علاج کرانا چاہتے ہیں، وہ علاج بھی کرا دیں گے، اور اگر وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو درخواست دے دیں۔ اگر وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو درخواست دے دیں حکومت کو؟ ڈیفینیٹلی کس کو دیں گے؟ نہیں، فی الحال تو مسئلہ درپیش ہے کہ کیا ان کے علاج کے لیے کسی ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا؟ ان کی تسلی کے لیے، ان کی تسلی جہاں پہ ہوگی وہیں سے ان کا علاج جاری کیا جائے گا۔ اور یہ آپ کو میں آپ کے شو میں اپ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ افرمیٹی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جہاں بھی جائیں گے وہ یہی آپ کو ملے گا کہ جو ان کا علاج ہوا ہے اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہو سکتا تھا۔